سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالی اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں، وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالی تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج حمل سٹار ایریس والوں کے لیے جون 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ جو ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے اس سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ گاڑی چلاتا ہے پر گاڑی اپنی ہے، ٹھیک ہے، دکانداری کرتا ہے، ایک ریڑھی لگاتا ہے، ہر ایک چیز جس کا اپنا کاروبار ہے، وہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے جو بزنس مین کی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو لوگ نوکری کرتے ہیں مگر ساتھ ان کے کمیشن بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنا کر لو گے اتنا لے لو گے، وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ تعالی بہتر ثابت ہوگا جی۔ کاروبار کے معاملات نارمل تو رہیں گے پر انشاءاللہ پروفیٹیبل رہیں گے۔ کچھ چھوٹے موٹے نقصانات پورے مہینے کے اندر ہوں گے آپ کو مختلف دنوں کے حساب سے، مگر اینڈ آف دی منتھ جب آپ اپنی کیلکولیشن نکالیں گے تو آپ کو لاس نہیں ہوگا، پروفٹ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت زیادہ کی امید نہیں دلا رہا پر پروفٹ رہے گا، اور یہ بھی آج کل کے دور کے حساب سے کافی اچھی چیز ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، ایوریج مہینہ ہوگا۔ تنخواہیں بڑھنے کے اس مہینے کے اندر چانسز جو ہے وہ کم ہوں گے۔ سرکاری جو ہے ان کے تو ظاہر ان کا شیڈیول ہے کہ جن لوگوں کی بڑھنی ہے وہ بڑھنی ہے، تو اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شیڈیول کے حساب سے وہ سب کے ہونے۔ ٹھیک ہے جی، تو جن کا شیڈیول سے ہٹ کے ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے چانسز بہت کم ہیں تنخواہیں بڑھنے کے، ترقی کے کم ہیں۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ترقیاں ہو سکتی ہیں مگر ان کی ریشو بہت کم ہے جی، تو اس لیے بہت زیادہ بات نہیں ہم اس بارے میں کر سکتے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ پورے کا پورا مہینہ چاروں کے چاروں ہفتے بہترین ہے۔ نوکری کے لیے نکلیے گا مگر کوشش کیجیے گا پہلے ہفتوں میں نکلیں کیونکہ اس میں رزلٹ زیادہ اچھا مل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضی کی نوکری ملے گی جی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک کوشش کیجیے گا کہ ہر نوکری کو فوری طور پر نہ کر لیجیے گا، اگر ٹائم مل سکے تو ٹائم لیں 2-4 دن کا، اگر کہیں سے آپ کو اوکے کی آواز ملتی ہے 1-2 دن کا ٹائم لیں اور اس کے اندر آگے نیکسٹ کی کوشش کریں، اس سے بہتر مل سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ نہ ہو تو اس طرح کوشش کیجیے گا کہ فوری طور پر نہ کیجیے گا، کیونکہ بہت اچھا سٹار ہے آپ کا اس بارے میں، تو آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے سب سے بہترین ہیں، اس کے اندر اگر آپ سٹارٹ کریں تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، کاروبار میں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی ترقی ملے گی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں سٹارز کے حساب سے جو کہ نیا کاروبار کرنے کے لیے سب سے بہترین ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت کے اندر کام شروع کیا جائے تو وہ وقت آپ کو بہت زیادہ بہترین فائدہ آنے والے وقت میں دیتا ہے، ان 2 ہفتوں میں نہیں دیتا۔ 2 ہفتے صرف نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ چیز میں بتا رہا ہوں اگر آپ سنگل اپنا خالی اکیلے کرتے ہیں، اگر آپ پارٹنرشپ پہ کرتے ہیں تو پھر سٹارز مل جاتے ہیں، پھر اس کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، اس کی بات ایک علیحدہ ہوتی ہے جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہتر نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے پیپر وغیرہ نہ جمع کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، اگنور کر دیں ورنہ نقصان ہونے کے چانسز آپ کو ہوں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو بچے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، شادی کی بات نہیں کر رہا، رشتے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور مضبوط اور پکے رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ تو لڑکیوں کی ریشو اچھی آ رہی ہے جی، انشاءاللہ تعالی لڑکیوں میں زیادہ چانسز ہیں، جو لڑکے ہیں ان کا چانس تھوڑے سے کم ہیں، نارمل ہیں بالکل، ٹھیک ہے، مگر دونوں کے خاندان کے باہر ہونے کے چانس زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے کم ہیں۔ اور یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں جی۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے اچھا ہے الحمدللہ، میڈیسن کے جو اثرات ہیں آپ پر اچھے آئیں گے، کیونکہ شفا کے معاملات بہت بہترین ہیں آپ کے سٹار کے اوپر۔ تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا علاج کروانا چاہیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو۔ اگر نئی شادیاں ہوئی ہیں تو پھر آپ کو علاج کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اور اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ صحت کے معاملات جو اس مہینے کے اندر ٹھیک رہیں گے، مگر کچھ ایسے لوگ جن کے اوپر گرمی کے اثرات زیادہ آتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، انہیں چاہیے کہ گرمی سے بچ کے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گرمی صحت کے معاملات زیادہ تر لوگوں کے خراب کرے گی، تو اور وہ موسمی چیز ہے۔ ہم نے سٹارز کے بارے میں بات کرنی کہ سٹار کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی پر موسمی اثر پڑتا ہے، جیسے ایک بندہ ہے وہ کام باہر کرتا ہے اور بہت زیادہ گرمی کے اندر وہ بیچارہ دل کا مریض ہے، اس کے لیے بہتر ہے ہی نہیں، تو پھر بھی وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا سٹار سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے حالات سے ہے، تو وہ اس کے نقصان تو ظاہر اس کو ہوں گے، سٹار کے مطابق جو ہے وہ زیادہ معاملات نہیں ہوں گے جی۔ مقدمات کے معاملات کے اندر یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق کے اندر فیصلے ہونے کے چانسز ہیں، مگر یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے بالکل جائز ہیں، ناجائز لوگوں کے لیے یہ معاملات بالکل الٹ ہوں گے، ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، یعنی کہ ناجائز سے مراد کہ اگر جرم کیے ہوئے ہیں تو، ٹھیک ہے جی، تو ان کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے۔ جائیداد کے اگر کوئی معاملات ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک خوشخبری کی طرح ہوگا، ان کے حق میں فیصلے ہوں گے جی۔ اور یہاں پر بھی وہی بات کروں گا، اگر آپ کے اپنے بالکل ریئل ہے، اگر فیک ہے تو پھر آپ کے حق میں نہیں ہوگا جی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرض واپس ملے گا یا نہیں، تو بالکل چانسز بہت اچھے ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ قرض واپس ملنے کے چانس ہیں، بس دعا کرے کہ اس بندے کو بھی اللہ کی ذات پیسے دے۔ اگر کسی کو آپ نے دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پیسے ہوئے یا اس کو آ گئے تو آپ کو پیسے ضرور واپس کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تعلیمی معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، ایک ایوریج سا مہینہ، کوئی خاص نہیں، کیونکہ بہت زیادہ چھٹیاں زیادہ تر لوگوں کی ہیں، تو ان کے لیے تو بالکل کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں کے کچھ معاملات اس کے علاوہ ہوں گے جیسے اکیڈمی وغیرہ اور اس کے رزلٹ نارمل ہوں گے، تو ایک عام ایوریج سا مہینہ ہوگا، اس کے اندر کوئی خاص اس مہینے میں بات کرنے کی اس میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دشمنوں کے معاملات کے اندر دشمن جو ہے وہ اگر آپ کچھ نہ کریں تو پھر غالب نہیں آئے گا، اگر کسی کے گھر میں جا کر کچھ کریں گے تو پھر آپ کا الٹا نقصان ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو دشمن اگر کہیں سے بھی وار کرنا چاہے گا تو آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کو فتح ملتی رہے گی جی۔ میاں بیوی کے معاملات جو ہیں، گھریلو معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری بچیاں مائیں بہنیں ہیں وہ ضرورت سے زیادہ غصہ کریں گی، آپ کو اپنے غصے کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کرم کرے گی، نقصان تو نہیں ہوگا مگر گھر میں سکون تباہ ہو جائے گا، کاروبار میں کافی زیادہ مسائل پیدا ہوں گے جی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی بات۔
اچھے سے سن لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ظاہر بات کو سمجھاؤں گا تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا کریں گے، اور اس کی انشاءاللہ تعالی میں رب العزت کی ذات نے کرم کیا تو بہت آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو آج پڑھائی اور ختم پاک بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے اندر اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ رشتوں کی بندش کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کے بعد کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ گھریلو پریشانیاں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اندر میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، ان تمام چیزوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ اور پڑھائی آپ لوگوں کو آج دینے لگا ہوں جو کہ پورے گھر کا ایک طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیں گے آپ ہی، مگر گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تمام پر اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنے سے یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ظاہر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمام معاملات گھر کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن۔ کوشش تو کریں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے، آپ نے اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ بھی کرے گا سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی۔ طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی، صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے۔ کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو۔ مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کچھ سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں۔ اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار آپ نے پڑھنی، نہیں، چاروں کل تعداد ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ ایک بار گنا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ ایک بندہ مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں۔ سورہ کوثر وہ ایک بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، یہ بھی ایک بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے۔ اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ایک بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2-3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں، باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں پھر بتانے لگوں، ایک بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی۔ پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے، مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے۔ دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے
اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1 2 3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں۔ باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو۔ تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا، میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے، روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی کی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں، اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلایا جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے، ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی۔ اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔